اور ذرا دقیق بھی ہے، لیکن صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ ہمارا یعنی اشاعرہ اور ماتریدیہ کا اور جمہور اہل سنت والجماعت کا یہ ماننا ہے کہ اعمال میں اصل چیز حسن و قبح نہیں ہے بلکہ امر الہی ہے، اور تعیین احکام کی علت بھی امر الہی ہے، نہ کہ کسی چیز کا حسن اور اس کا قبح۔ یعنی کسی چیز کو اگر اللہ نے شرع میں مقرر فرمایا تو اس کے حسین ہونے کی بنیاد پر نہیں، اور کسی چیز کو ناجائز قرار دیا تو اس کی قبیح ہونے کی بنیاد پر نہیں۔ اصل چیز امر الہی ہے، اور اس امر الہی کی وجہ سے وہ چیز حسین ٹھہری یا وہ چیز قبیح ٹھہری۔ تو کسی چیز میں حسن و قبح ذاتی نہیں ہے بلکہ امر الہی کی وجہ سے ہے، اور یہ بہت گہرا باب علم ہے، اور اس پر ہمارے علماء نے بہت لمبی چوڑی بحثیں فرمائی ہے۔ عامدی کی کتاب ہے اور شاطبی کی کتاب ہے، امام غزالی نے اس پر لکھا ہے، ان کے شیخ اور ان کے استاذ امام الحرمین جوینی نے لکھا ہے، اور مختلف علماء و فقہاء نے اس پر بہت ہی تفصیلی اور نفیس کلام فرمایا ہے۔ یہ جو مصالح احکام شرعیہ ہیں وہ مصالح ثانوی درجے میں ہیں، وہ علت نہیں ہے تعیین احکام کی۔ اگر حجت اللہ البالغہ حکم و اسرار احکام شریعت کو بیان کر رہی ہے، یا مختلف ہمارے علماء نے اور ماہرین دین متین نے اگر حکم و مصالح و اسرار احکام شریعت بیان کیے ہیں تو وہ سب ثانوی درجے میں ہیں، ان کی بنیاد پر اللہ نے اس حکم کو متعین نہیں فرمایا۔ اور یہ ذرا دقیق بات ہے، لیکن صرف اتنا حصہ آپ کو سمجھانا ہے کہ معتزلہ نے یہ کہا کہ اصل چیز عقل ہے، عقل کی بنیاد پہ جو چیز اچھی ٹھہری اللہ تعالیٰ نے اس کو شریعت میں مقرر کر دیا، اور عقل کی کسوٹی پہ جو چیز خراب ٹھہری اللہ نے شریعت میں اس کو ناجائز یا حرام قرار دیا۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے حسن و قبح کی بنیاد پہ کسی چیز کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا، بلکہ یہ اس کا امر ہے، وہ جس چیز کو چاہے گا مقرر کرے گا اور جس چیز کو چاہے گا مسترد کرے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ آج وہ کسی چیز کو مقرر کر رہا ہے، کل کسی مصلحت سے اپنے حکم کو منسوخ کر دے گا۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ اصل اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جب وہ چاہے گا گناہ کو بھی نیکی بنا دے گا۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ برائی ہے لیکن اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ یہ سب برائی نیکی بن گئی۔ تو اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ کل جس کو آپ نے برائی کہا تھا آج اس کو نیکی میں کیسے آپ تبدیل کر رہے ہیں؟ تو اس کی گردن ناپی جائے گی، تم کون ہو؟ اصل ہماری مرضی ہے، ہم جس وقت جس چیز کو چاہیں گے طے کر دیں گے، اور کوئی چوں چرا نہیں کر سکتا ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا ہے، انسانوں سے سوال ہوگا۔ تو عقل پرست لوگ اس زمانے میں بھی تھے اور آج بھی ہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ فلاں چیز حکم شریعت ہماری عقل میں نہیں آ رہا ہے، تو تمہاری عقل کون سی کسوٹی ہے کہ تمہاری عقل کی بنیاد پہ ہم طے کریں گے اور تم کو سمجھائیں گے کہ نہیں میاں اس میں یہ مصلحت ہے، اس میں یہ مصلحت ہے؟ نہیں، تم محدود، تم فانی، تمہاری عقل محدود، تمہارا علم محدود، تم کو کیا سمجھ ہے کہ تم احکام شریعت کے بارے میں فیصلہ کرو؟ ہمارا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے اگر کوئی حکم اتار دیا، اس کی کوئی عقلی توجیہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، امر الہی ہے، اس کو مانا جائے گا۔ بس یہ 100 نسخے کا ایک نسخہ ہے۔ اسی لیے امام راضی کا وہ قصہ یاد کر لیجئے جو تفسیر کبیر میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی یہ دلیل، یہ دلیل، یہ دلیل، یہ دلیل، اور جب شیطان آیا تو وہ بھی کوئی چھوٹا موٹا عالم تھوڑی ہے، انہوں نے بزرگ نے دلیل پیش کی، اس نے توڑ دی، وہ دلیل پیش کی، اس نے توڑ دی، یہ دلیل پیش کی، توڑ دی۔ تو آخر میں جب سب دلیلیں ان کی ختم اور ایمان خطرے میں، تو اچانک ان کے مرشد نظر آئے
کہا میاں یوں کہو میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. 100 دلیلوں کی ایک دلیل ہے، میں اللہ کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں. اللہ کا جو حکم ہے وہ عقل میں آئے یا نہ آئے ہم مانیں گے. اور یہیں سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جہاں جا کر عقل انسانی کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے وحی آسمانی کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں جا کر عقل ہتھیار ڈال دے گی وہاں سے وحی آسمانی کا سفر شروع ہوگا. اس لیے ہمارے دین کی جو بنیاد رکھی گئی وہ عقل پر نہیں رکھی گئی، وحی پر رکھی گئی. اس لیے کہ عقل بھی محدود، علم بھی انسان کا محدود. انسان جانتا کیا ہے؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بہت تھوڑا تم جانتے ہو. اکبر نے کہا تھا من العلم قلیلا کو دیکھو بعد اوتیتم، من العلم قلیلا کو دیکھو بعد اوتیتم، ورنہ بھائیوں کھاؤ گے ایک دن جوتی تم. اوتی تم کا قافیہ لائے، جوتی تم، ذہانت دیکھیے اس کی بھی. اور ہنسی مذاق میں بڑی خوبصورت باتیں وہ کہہ دیتے تھے. تو کہا کہ اگر یہ احساس نہیں رہے گا کہ علم ہمارا مختصر ہے تو یہ جوتی کھانے کا کام ہے. تو انسان اپنی عقل کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، اپنی ساری صلاحیت کے ساتھ نہایت کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا، انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے. تو انسان اپنی عقل کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنی سمجھ کے ذریعے، اپنی صلاحیت کے ذریعے اگر کوئی چیز مقرر کرے گا ٹھوکر کھا سکتا ہے. لیکن وہی جس چیز کو مقرر کرے اس میں کوئی خلل نہیں، کوئی زلل نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی ارتیاب نہیں. اسی لیے آپ یہ بھی سمجھیں کہ شریعت میں بزرگوں کا کشف یا الہام حجت نہیں، وہی حجت ہے. کشف و الہام حجت نہیں. کیوں؟ کشف و الہام کا بھی منبع مرکز اللہ کی ذات ہے. کشف کو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے کہ شیطان کی طرف سے ہو رہا ہے؟ الہام اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے کہ شیطان کی طرف سے ہو رہا ہے؟ بتائیے. اللہ کی طرف سے. وہی کدھر سے آ رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو مرکز دونوں کا ایک ہے، لیکن کشف حجت نہیں ہے، وہی حجت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کشف تو ہوا، لیکن اس کشف کو صاحب کشف نے پوری طرح سمجھا یا نہیں سمجھا، یہ چیز محل نظر ہے. الہام ہوا لیکن اس کو ولی نے صحیح پوری طرح سمجھا یا نہیں سمجھا، یہ محل نظر ہے. ہاں، نبی کے بارے میں چونکہ وہ معصوم ہے اس لیے یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ وحی کے سمجھنے میں ان سے غلطی ہوئی. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کشف حجت نہیں اور وحی حجت، ایسا کیوں؟ وہ حضرت جا رہے تھے، ساتھ میں انہوں نے سوال کیا. حضرت نے کہا وہ جو دیوار ہے سامنے، یہاں سے کتنا فاصلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے کوئی 20 قدم ہوگا. حضرت نے فرمایا 22 قدم بھی ہو سکتا ہے، 19 قدم بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے. پھر اور قریب جب پہنچ گئے فرمایا آپ کتنا فاصلہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ بس 2 قدم ہے. کہا 3 قدم ہو سکتا ہے، 4 قدم ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں ہو سکتا ہے، 2 ہی قدم ہے. ارشاد فرمایا کہ وحی اور کشف میں یہی فرق ہے کہ انہوں نے دیکھا مگر دور سے دیکھا، سمجھنے میں فرق ہو سکتا ہے. پیغمبر نے دیکھا اور قریب سے دیکھا، سمجھنے میں کوئی فرق نہیں. اس لیے وہ حجت ہے، یہ حجت نہیں. کشف و الہام حجت نہیں. کوئی اگر ولی کہے کہ مجھ کو یہ الہام ہوا ہے، اور آج کل تو زیادہ الہام ہونے لگا ہے لوگوں کو، تو جی ہاں بیٹھے بٹھائے الہام ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. بلکہ مریدوں کو بھی الہام ہونے لگا ہے. پہلے تو صرف پیروں کو ہوتا تھا، اب مریدوں کو بھی ہونے لگا ہے کہ حضرت جلدی سے مجھ کو خلافت دے دیجئے، اس لیے کہ رات کو مجھ کو الہام ہوا ہے. تو یہ یالا الہام پکا من جانب الشیطان ہے. یہ الہام، اس کا مرکز اللہ کی ذات نہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے اور بہت خوبصورت بات کہتے تھے پہلے پیر مریدوں کی اہلیت کی بنیاد پہ خلافت دیتے تھے، آج کل مرید اپنے پیر کی اہلیت کی بنیاد پہ خلافت وصول کر لیتے ہیں. یہ ایک صاحب بیچارے گئے
بڑے پیر صاحب کے خلیفہ ہیں، ہمارے ریاستی کے ہیں، گئے اور ماشاءاللہ پہلی ملاقات میں خلیفہ ہو کے آ گئے، اور خلیفہ بن کے چلے تو آئے لیکن ان کے معاملات اور دیگر چیزیں بالکل ٹھیک نہیں. تو ان کی بستی کے لوگ ان کو کہتے تھے کہ آج تک ہم نے سنا تھا خلیفہ ارشد، کہتے ہیں نا کہ یہ خلیفہ ارشد فلاں بزرگ. تو کہاں خلیفہ ارشد سنتے تھے، خلیفہ ارجنٹ پہلی دفعہ دیکھا ہے. تو یہ ہے. تو آج کل جو ہے یہ بھی ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے، اور میں اس لیے بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمارے نظام تصوف و سلوک کا یہ بگاڑ ہے. جب نیت کا قبلہ بگڑے گا سارا نظام برباد ہو جائے گا. اگر ہماری منزل خلافت ہے تو مطلب یہ کہ ہم اللہ کی ولایت سے دور ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ پر نگاہ نہ رہی، دنیا پر نگاہ آ گئی. ہماری نگاہ آخرت سے ہٹ گئی اور دنیا کی طرف جھک گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کچھ ہو یا نہ ہو دل کبھی سنور نہیں سکتا. جب نیت کا قبلہ بگڑا سارا معاملہ خراب. یہی دیکھ لیجئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کر رہے ہیں وحی کا، آیت لا رہے ہیں وحی کے بارے میں، لیکن پہلی حدیث لا رہے ہیں نیت کی درستگی کے بارے میں، اور اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر نیت تمہاری درست نہیں تو 100 مرتبہ بھی بخاری پڑھ لو گے تو تمہاری نجات نہیں. نیت اگر تمہاری ٹھیک نہیں تو تمہارا عمل درست نہیں. اور حدیث وہ لائے جس میں ہجرت جیسے اونچے عمل کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تمہاری ہجرت معتبر نہیں. صحابی نے ہجرت کی مکے سے مدینہ، لیکن ہجرت کا مقصد تھا ایک عورت سے شادی کرنا. ام قیس نام کی عورت تھی، اس کی خاطر ہجرت کی، اور اس ہجرت کی بنیاد چونکہ صحیح نہیں تھی اس لیے نام ہی ان کا پڑ گیا مہاجر ام قیس. کہیں نام ان کا بخاری کی شرح میں بھی ملے گا نہیں، جہاں نام آتا ہے مہاجر ام قیس، یعنی ام قیس کے لیے ہجرت کرنے والا. گئے، ہجرت کی، وطن چھوڑا، مدینے گئے. ہجرت کے بارے میں آپ کو معلوم ہے الہجرت تہدم ما کان قبلها، ہجرت اپنے پہلے کے سب گناہوں کو مٹا دیتی ہے. 3 اعمال ہیں، اسلام ہے، حج ہے، ہجرت ہے، جن کے بارے میں حدیث میں صراحت ہے ما قبل کے سب گناہ یہ ختم کر دیتے ہیں. ہجرت ایسا اونچا عمل ہے، لیکن ہجرت میں نیت درست نہیں تھی تو حضرت نے کہہ دیا تمہاری ہجرت دنیا کے لیے ہے، تمہیں ثواب نہیں ملے گا. صاف واضح کیا من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او الی امرأة ینکحها او یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. بات مکمل کر دی کہ ہجرت تمہاری درست نہیں. اب یہ بھی دیکھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تصحیح نیت کی حدیث سے آغاز کیا اور اختتام فرمایا اللہ کی تحمید اور تقدیس اور ذکر اور آخرت کی یاد والی حدیث پر. ذہانت دیکھیے، آخری حدیث لائے وہ جس میں اللہ کی حمد ہے. وجہ یہ کہ جب کسی کام کا آغاز کرو نیت درست کرو، اور جب وہ کام اللہ کی توفیق سے مکمل ہو جائے تو اپنی ذات کی طرف منسوب نہ کرو، بلکہ یہ کہو کہ میرے اللہ کا شکر کہ اس نے یہ کام کرا دیا. یہ ہے امام بخاری کی ذہانت. اور آخری حدیث ایسی لے آئے کہ جس میں فکر آخرت ہے کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے. گویا کہ بتایا کہ اللہ کے بندو بندیوں اپنی آخرت کی فکر کرو. یہ تمہارا پڑھنا پڑھانا، مدرسہ، تمہاری خانقاہ، تمہارا مکان، ادارہ، تنظیم، جماعت، جمعیت، تمہاری ساری چیزیں سب پیچھے رہ جائیں گی. تم تنہا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے اور اس دن تم کو حساب دینا ہے، اور تمہارے اعمال و اقوال تولے جائیں گے. دیکھا جائے گا تمہاری بات میں وزن کتنا، تمہارے عمل میں درستگی کتنی. یاد دلایا کہ آخرت کی تیاری کر لو. آغاز کر رہے ہیں وحی کے باب سے، اس لیے کہ دین کی بنیاد وحی.
اور حدیث لا رہے ہیں تصحیح نیت کی، تاکہ انسان کی نیت کا قبلہ درست رہے، اور پھر سارے ابواب سے گزر کے اختتام کر رہے ہیں ذکر و تحمید کی حدیث پر، تاکہ انسان اپنی آخرت کے لیے توشہ جمع کرے اور جو کام ہو اللہ کی طرف اس کو منسوب کرے کہ میرے اللہ نے توفیق دی تو یہ ہوا، یہ نہیں کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، میں نے یہ کام کر دکھایا، میں نے وہ کام کر دکھایا، نہیں۔ جس انسان کے اندر یہ میں داخل ہو جائے گی وہ انسان تباہ ہوگا۔ یاد رکھیے، جب تک انسان اپنی انا کو مٹاتا رہتا ہے ترقی کا سفر جاری رہتا ہے، جب اس کے اندر انانیت بڑھتی ہے ترقی کا سفر رکتا ہے، زوال کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ترقی کا سفر جاری رہے تو ہم اپنی انا کو فنا کرتے رہیں، اپنے آپ کو مٹاتے رہیں، اپنی ذات کا انکار کریں اور اللہ کا ذکر کریں، ہر وقت اللہ کی یاد کہ جو ہوا اللہ کے کرم سے ہوا، جو کچھ ہوا اللہ کے فضل سے ہوا، جو ہوگا اللہ کے فضل سے ہوگا۔ کرم تیرا کہ بے جوہر نہیں میں، کرم تیرا کہ بے جوہر نہیں میں، غلام تغرل و سنجر نہیں میں، جہاں بینی میری فطرت ہے لیکن کسی جمشید کا ساغر نہیں میں۔ انسان اللہ کے فضل کی طرف ہر چیز کو لوٹائے۔ اب آئیے حدیث شریف کو مختصراً سمجھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں، حضرت نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، وانما لامرئ ما نوى، انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ اب ایک سوال ہے کہ دو جملے ہیں، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، عمل کا دار و مدار نیت پر، انسان کو وہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی، مفہوم ایک ہے کہ نہیں ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت جامع کلمات فرماتے تھے، آپ نے ایک ہی بات دو جملے میں کیوں کہی؟ انما الاعمال بالنیات بہت کافی تھا، پھر آپ نے کہا وانما لامرئ ما نوى۔ اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت نے جو تکرار فرمائی ہے اس میں بھی مصلحت ہے۔ وہ مصلحت یہ ہے کہ حضرت یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کبھی انسان نیت کرتا ہے اور عمل کرتا ہے، اور کبھی انسان صرف نیت کرتا ہے عمل نہیں کرتا، دونوں شکل میں اللہ اس کو اجر عطا کرے گا اس کی نیت کے اعتبار سے۔ عمل کرے تب بھی، عمل نہ کرے جب بھی۔ اگر کوئی انسان نیت اچھی کر رہا ہے عمل نہیں کر پا رہا ہے تو اس کی نیت کی وجہ سے اجر ملے گا۔ آپ پڑھیں غزوہ تبوک میں حضرت تشریف لے جا رہے ہیں، اور غزوہ تبوک میں جانے کے لیے بڑی مشقت جھیل رہے ہیں، سخت گرمی کا موسم ہے اور سامان سفر نہیں ہے۔ اس موقع پر چند صحابہ آئے، قرآن میں ذکر ہے، آئے اور کہا حضرت ہمارے لیے سواری کا انتظام کرتے ہیں، زاد راہ کا انتظام کرتے ہیں، ہم بھی چلنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں جو تم کو دوں۔ صحابہ غریب تھے، مفلس تھے، وہ بیچارے روتے ہوئے واپس لوٹے، دل غمزدہ ہے۔ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، قرآن نقل کر رہا ہے، غمزدہ ہو کر روتے ہوئے لوٹے، اور حضرت چلے گئے سفر میں صحابہ کی جماعت کو لے کر، اور سخت گرمی پریشانی۔ حضرت عمر ہی کی روایت ہے کہ شدت پیاس میں یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہماری گردن کٹ کر گر جائے، اتنا سخت موسم تھا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ پیاس کی وجہ سے ہمارا کوئی ساتھی اونٹ سے نیچے اترتا، اپنے اونٹ کو ذبح کر دیتا اور اس کا پیٹ چیر کر اس کی آنت نکالتا اور اس میں جمع پانی کو پی کر جان بچاتا تھا۔ ایسی حالت تھی، گئے مظفر و منصور ہو کر لوٹے۔ اب سنیے، مختصر کر کے آپ سے عرض کر رہا ہوں، جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے، اس سخت مشقت والے سفر سے لوٹ کر آ رہے ہیں، اور حضرت نے فرمایا ان بالمدینۃ اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا وكانوا معكم حبسهم العذر
فرمایا کہ مدینے میں کچھ لوگ ہیں کہ جو ساتھ میں تمہارے سفر کے لیے نہیں نکل سکے، لیکن سنو، تم جس وادی سے بھی گزرے، جس راستے سے بھی تم گزرے، ہر جگہ تمہارے ساتھ تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا مدینے میں تھے اور ہمارے ساتھ بھی تھے؟ حضرت نے فرمایا حبسہم العذر، عذر نے ان کو روک دیا تھا، نیت ان کی نکلنے کی تھی، اس لیے اللہ نے اجر ان کو پورا عطا فرمایا۔ یہ ہے کہ نیت ہے، عمل نہیں ہے، نیت تھی، عمل نہیں پایا گیا مگر اجر ملا۔ حدیث میں ہے بنی اسرائیل میں قحط پڑا، ایک عبادت گزار صحرا بیابان کی طرف نکلا تھا اور وہاں ہر طرف بالو ہی بالو، ریت ہی ریت۔ اس کے دل میں نیت آئی، ارادہ آیا، دل میں تمنا آئی، کاش یہ سب ریت آٹے کی شکل میں تبدیل ہو جائے، میں خلق خدا میں تقسیم کر دوں، سب کو بانٹ دوں، سب کو کھلا دوں۔ اللہ نے اس زمانے کے پیغمبر کو وحی بھیجی کہ اس عبادت گزار کو کہو کہ ہم نے اسے اس کی نیت کی وجہ سے عمل کا ثواب عطا کر دیا، یعنی بغیر تقسیم کیے ہوئے تقسیم کرنے کا ثواب دے دیا۔ تو یہ ہے کہ عمل پایا گیا تو انما الاعمال بالنیات، عمل نہیں پایا گیا وانما لامرئ ما نوى، کہ نیت کے اعتبار سے اجر مقرر مقدر۔ اسی لیے کہتے ہیں انسان نیت خوب بڑی رکھے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اپنے محلے میں کام کروں، اپنے محلے میں دین کو زندہ کروں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نیت کو وسیع کیجئے۔ آپ سوچئے کہ میں پورے شولہ پور میں دین کو زندہ کروں، پوری ریاست میں دین کو زندہ کروں، پورے ملک میں دین کو زندہ کروں، پوری دنیا میں دین کو زندہ کروں۔ آپ نہ بھی کر پائیں، کیا حرج ہے؟ اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی، ہم کہیں گے ہم نے نیت کی تھی، تو نے اسباب میسر نہیں فرمائے، تیری مصلحت تو جانے، نیت کے حساب سے ہم کو اجر عطا فرما۔ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جناب میں اپنا عذر پیش کر کے ہم چھٹی پا لیں، نیت ہماری بلند ہو، نیت ہماری خوب وسیع ہو، نیت کے اعتبار سے انسان کو نوازا جائے گا۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت بسا اوقات اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ تو نیت خوب اچھی رکھیں، ایک عمل میں 10 نیت شامل کر لیں۔ مسجد کے لیے جا رہے ہیں، نماز بھی پڑھوں گا، قرآن بھی پڑھوں گا، ذکر بھی کروں گا، نگاہ جھکا کے چلوں گا، راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹا دوں گا، دین کی کوئی بات سیکھ لوں گا، سکھا دوں گا، کسی کو آیت پڑھا دوں گا، مسئلہ بتا دوں گا۔ 10 نیت شامل کر لیجئے، جو جو نیت ہوگی اللہ اس کے اعتبار سے اجر عطا کرے گا ہر چیز میں۔ اسی طرح نیت شامل کرتے چلے جائیں۔ تو نیت کی تصحیح ضروری، اور ہمارے تصوف و سلوک کے اس نظام میں جو پہلی اینٹ ہے وہ یہی ہے، تصحیح نیت۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ مجاہد آزادی تھے۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے رائے پور حضرت شاہ عبد القادر صاحب کے یہاں، اور گزر ہونا تھا سہارنپور سے، اور مولانا زکریا صاحب سے ملاقات ہونی تھی۔ تو انہوں نے حضرت مولانا زکریا صاحب سے کہا، بے تکلفی تھی، تو کہنے لگے کہ ارے میں جا رہا ہوں شاہ عبد القادر صاحب سے ملنے، اور یہ تصوف کیا بلا ہے؟ ان کو ذرا شرح صدر نہیں تھا، تو کہا تصوف کیا بلا ہے، ذرا واپسی میں آپ سے پوچھوں گا، جواب تیار کر کے رکھیے۔ تو حضرت مولانا زکریا صاحب نے کہا اتنی دیر کیوں آپ انتظار کریں گے، ابھی مجھ سے جواب لے لیجئے۔ تصوف کی ابتدا ہے انما الاعمال بالنیات، اور تصوف کی انتہا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، بس اتنا ہی خلاصہ ہے۔ مولانا حبیب الرحمن صاحب کہتے ہیں کہ ہماری زنبیل میں جتنے تیر تھے وہ سب خالی چلے گئے، اس لیے کہ سوچا تھا کہ یہ کہیں گے تو یہ کہوں گا، یہ کہیں گے تو یہ جواب دوں گا، لیکن انہوں نے دونوں طرف حدیث بیان کر دی کہ ابتدا یہ ہے، انتہا یہ ہے، اب اس میں اشکال کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ تصوف کی ابتدا ہے انما الاعمال بالنیات، اور انتہا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یعنی مقام احسان۔ اور وہ حدیث جبریل میں آیا ہے جس کو ام السنن کہا گیا ہے، ایسی زبردست حدیث ہے کہ جس سے سینکڑوں مسائل کا استنباط ہوا ہے۔ تو کہنے کا حاصل میرے بھائی یہ ہے کہ نیت درست رہے، نیت درست رہے گی، سب عمل درست رہے گا۔ جو ہماری بچیاں آج
بخاری شریف کی اس پہلی حدیث کا درس لے رہی ہیں، وہ بھی اپنی نیت کو درست رکھیں اور پڑھنے کا مقصد ذہن میں واضح رہے کہ ہمارا پڑھنا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور یہ بھی کہ خوب محنت کریں، جستجو کریں، اور جو پڑھیں اس پر عمل کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ پڑھ رہی ہیں۔ امام بخاری کا امتیاز صرف وسعت علم نہیں، حسن عمل ہے۔ بیمار ہوئے تھے امام بخاری، اور اس زمانے کے دستور کے مطابق ان کا قارورہ لے جایا گیا، ایک نصرانی طبیب کو دکھایا گیا۔ اس نے جائزہ لیا تو کہنے لگا کہ یہ کسی راہب اور درویش کا قارورہ معلوم ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، وہ بیمار ہوئے ہیں۔ تو اس نصرانی طبیب نے کہا کہ یہ ایسے شخص کا قارورہ ہے کہ میرے علم کے مطابق اس شخص نے 40 سال سے سالن استعمال نہیں کیا ہے۔ امام بخاری کے بارے میں لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا، ان سے پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ امام بخاری کا زہد، ان کی قناعت اور ان کی خشیت، ان کا تعلق مع اللہ کس درجے کا تھا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی مشقت جھیلی اس علم کی خاطر، زندگی بھر ان کے تذکرے میں ہے ایسا پرمشقت سفر بھی کیا کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے جان بچانے کی خاطر پیشاب پینے کی نوبت آ گئی، اتنی تکلیف جھیلی۔ اور صرف یہ نہیں کہ حصول علم کے موقع پر، آخر عمر میں بھی اسی علم کے خاطر تکلیف جھیلی۔ حاکم شہر نے کہا میرے بچوں کو پڑھا دیں، انہوں نے انکار کیا کہ گھر آ کر نہیں پڑھا سکتا۔ اس نے کہا اچھا میں بھیج دوں گا مگر آپ الگ سے پڑھا دیں، عام لوگوں کے ساتھ نہ بٹھائیں۔ حضرت نے کہا نہیں، اور جو بات اس وقت کہی تھی کہ تمہارے دروازے آ کے نہیں پڑھاؤں گا، اس میں یہ جملہ کہا میں علم کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ یہ تھی عالمانہ خودداری، کہا علم کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ حاکم شہر نے ان پر ظلم کیا، جبر کیا، وطن سے نکال دیا، تکلیف دی، یہاں تک کہ رمضان کے مہینے میں سفر کر کے گئے اور خرطنگ کے مقام پہ جہاں آج ان کی مرقد ہے، وہاں کچھ لوگ آئے تھے ان کو لے جانے کے لیے، اور سواری تیار تھی، اس پہ وہ سوار بھی ہوئے، لیکن پھر اتر گئے اور چند قدم آگے گئے، اور اس بے بسی اور بے کسی کے عالم میں انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یہ پردرد دعا مانگی کہ اللہ تیری بنائی ہوئی زمین اپنی وسعتوں کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، اس لیے اب مجھ کو اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ اندازہ کیجئے ان کے ان الفاظ سے، تصور کیجئے کہ کیسی تنگی وہ محسوس کر رہے ہوں گے، کس قدر بیچارگی محسوس کر رہے ہوں گے۔ اور پھر اللہ نے ان کی دعا کو مقبول کیا، اسی دن ان کا وصال ہوا، اور عید کے دن ان کی تدفین عمل میں آئی۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ جب حضرت کا وصال ہوا، ایک بہت بڑے عالم، ایک بہت بڑے بزرگ ان کے زمانے کے، ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ امام بخاری گزر گئے، لیکن وہ آرام کے لیے لیٹے، خواب دیکھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ جلوہ افروز ہیں، کسی راستے پر ہیں، اور محسوس ہوتا ہے کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ پوچھا حضرت کسی کا انتظار ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں، محمد ابن اسماعیل آ رہے ہیں، ان کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، خادم حدیث دنیا سے گزرا ہے تو خود صاحب حدیث اس کے استقبال کے لیے تشریف فرما ہے۔ یہ عزت اللہ نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی۔ میرے والد ماجد کہتے تھے 1250 سال کی مدت میں اتنا بڑا عالم اور محدث امت میں پیدا نہ ہوا، اور اللہ نے امام بخاری کو یہ عظمت دی، وہاں تک ان کا نام پہنچا جہاں تک چاند سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں۔ اللہ نے یہ عزت ان کو دی۔ میں عمرہ کے لیے گیا ہوا تھا، حرم شریف میں تھا، جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کے دن خطاب جو ہوتا ہے وہ منبر رکھا جاتا ہے حرم کے سائے میں، خانہ کعبہ کے سائے میں، اور
ائمہ حرم اسی پر جلوہ افروز ہو کے خطبہ دیتے ہیں، لاکھوں لوگ سنتے ہیں۔ اس دن شیخ عبد الرحمن سدیس خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، اور ظاہر ہے وہ عربی النسل شخص ہیں اور وہاں کے اماموں میں اور سب سے بڑے امام ہیں، اور بار بار خطاب میں وہ حدیث بیان کرتے تھے اور کہتے تھے رواہ الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی۔ جب کئی مرتبہ انہوں نے ذکر کیا، امام بخاری کا نام لیا، تو مجھ کو بھی اختیار خیال آیا کہ امام بخاری عربی نہیں تھے، عجم کے رہنے والے تھے، بخارا کے، اور ایسی بے بسی کے عالم میں ان کی وفات ہوئی، لیکن آج اللہ نے یہ عزت دی ہے کہ عربی النسل امام خانہ کعبہ کے سائے میں بار بار لاکھوں کے مجمع میں ان کا نام لے رہا ہے اور ساری دنیا میں ان کا نام گونج رہا ہے۔ بس یہ خیال کر کے میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے کہ اللہ تیری شان ہے، تو جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ امام بخاری کہاں پیدا ہوئے اور تو نے ان کو کس بلندی تک پہنچایا اور کیسی عظمت شان عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ عزیز بچیوں، حدیث شریف کو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور صاحب حدیث سے رشتہ مضبوط کرنا چاہیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و شمائل اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نظر بد سے محفوظ فرمائے اور آپ کے علمی سفر کو عافیت سے پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعطرته بعدد کل معلوم لک۔ اے اللہ، تیرے پاک حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے سب سے مبارک مجموعے کا آغاز ہوا ہے۔ اے اللہ، اپنی خصوصی رحمت اس مبارک موقع پر ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ، تجھ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہے اور تو نے محبوبیت کا تاج ان کے سر پہ سجایا ہے اور ختم نبوت کا اعزاز انہیں عطا فرمایا ہے اور خاتم النبیین بنا کر ان کی شریعت کو ہمیشہ کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اے اللہ، اپنے کرم سے تو اپنے محبوب سے ہم سب کو غیر معمولی تعلق عطا فرما، ان کی محبت سے ہمارے سینوں کو آباد فرما، ہمارے دلوں کو روشن فرما، اس دنیا میں ان کی زیارت فرما، زیارت عطا فرما، آخرت میں شفاعت نصیب فرما اور جنت میں ان کے مبارک قدموں میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ گنہگار ہیں، ہم سے بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے بہت سے گناہ ہوئے ہیں، ہم سے فرائض و واجبات میں کمزوری ہوئی ہے۔ اللہ، ہم تیری بارگاہ میں پارسائی کا دعویٰ لے کر نہیں آئے ہیں، ہم سب ندامت کے آنسو لے کر آئے ہیں، ہم سب شرمندگی لے کر آئے ہیں، ہم سب تیری بارگاہ میں جھکے ہوئے سر لے کر آئے ہیں۔ اللہ، ہم سب تیری بارگاہ میں ندامت اور شرمندگی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ اپنے کرم سے تو ہم سب پر رحم فرما اور ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما، ہماری سب غلطیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، تیرے محبوب نے خبر دی ہے کہ تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے، ماؤں سے زیادہ رحمت تیرے پاس ہے۔ تیرے محبوب نے خبر دی ہے 99 درجے رحمت کے تیرے پاس ہیں، 1 درجہ رحمت کا تو نے دنیا میں پھیلایا ہے۔ اے اللہ، اے رحم کرنے والے رب، ہم سب پر رحم فرما، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، ہمارے گھر والوں پر رحم فرما، ہماری بچیوں پر، ہمارے مدارس کے طلبہ و طالبات پر رحم فرما، ہمارے مدارس، مساجد، معاہد، مقابر کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی اور تمام ملی دینی دعوتی تنظیموں اور جماعتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو ایمان پہ استقامت عطا فرما، تقوی و طہارت عطا فرما، عفت اور پاک دامنی عطا فرما، علم کی گہرائی عطا فرما، عمل کی وسعت عطا فرما، اخلاص کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کی نیتوں کو درست فرما۔ اے اللہ،
صرف تیرے لیے عمل کریں، صرف تجھ پر نگاہ رہے، صرف تیرا تذکرہ کریں، تیرے ذکر کو دنیا میں عام کریں، ہماری زبان پہ بھی تیرا ذکر ہو، ہمارے دل میں بھی تیرا ذکر ہو، ہمارے رگ و ریشے میں تیری یاد ہو۔ اللہ ایسا فیصلہ ہم سب کے لیے فرما دے۔ اے اللہ ہر وقت تیری طرف ہمارا رجوع ہو، اللہ تجھ پر توکل اور اعتماد ہو۔ اے اللہ مال و جاہ کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے لیے جینے کا ذوق، تیری راہ میں مرنے کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نام پہ زندگی، تیرے نام پہ وفات عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہماری آل و اولاد کو اپنے دین کی مخلصانہ خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر، آپ کے طریقوں پر، آپ کی ہدایات پر، تعلیمات پر، ارشادات پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں، ہمارے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ تو ایسے ہی رب ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، اللہ تو ویسے ہی رب ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، ہمیں بھی ویسا بندہ بنا لے جیسا تو چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ویسا بندہ بنا لے جیسا تو چاہتا ہے۔ اے اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرما، یہاں پڑھنے والی بچیوں کو روشن مستقبل عطا فرما، معلمات کو قبول فرما۔ اللہ یہ تیری بندیاں تیرے نام پہ یہاں آئی ہیں، تیرے دین کا علم سیکھنے آئی ہیں۔ اے اللہ ان کی قربانی کو قبول فرما، ان کے ماں باپ کی قربانی کو قبول فرما، اجر عظیم عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔